اس مقدس ہستی کی مثال اس بندے کی طرح ہے، اس بندے کی طرح ہے، بنا دارن، جس نے ایک گھر بنایا، جس نے ایک گھر بنایا، وجعل فیہا مادوبۃ، اور اس کے اندر بڑا وسیع کھانے کا انتظام کیا، بڑے وسیع پیمانے پہ کھانے کا کیا کیا؟ انتظام کیا۔ وبعث داعیا، پھر اس ہستی نے اپنے کسی بھی نائب کو بھیجا کہ جاؤ اعلان کرو، جاؤ کیا کرو، کہ اس ہستی نے جس نے گھر بنایا ہے، جس نے گھر بنایا ہے، وہ تمہیں بلا رہا ہے، وہ تمہیں بلا رہا ہے۔ فرشتے کہنے لگے فمن اجاب الداعیہ دخل الدار واکل من المادوبہ، تو جس نے اس پکارنے والے کی بات کو سن کے اس کی پیروی کی، اس کی کیا کی؟ پیروی کی، داخل الدار، اس گھر میں اس کو آنے کی اجازت مل جائے گی، اس گھر میں اس بندے کو آنے کی، اور وہاں جو وسیع پیمانے پہ طعام کا انتظام ہے، جس نے اس ہستی کی بات کو مان لیا اس کو وہاں سے کھانے کی بھی اجازت ہوگی، اس کو اس جگہ سے کھانے کی بھی اجازت ہوگی۔ اور جس شخص اس پکارنے والے کی پکار کو نہ سنا، یعنی سنا تو ہے لیکن عمل نہ کیا، سنا تو ہے لیکن، یا دوسری صورت سرے سے سنا ہی نہیں، منکر ہو گیا، نہ تو وہ اس گھر میں داخل ہوگا اور نہ اس گھر کی نعمتیں کھا سکے گا، نہ اس گھر کی نعمتیں کھا۔ اس ہستی کی مثال تو ایسے ہی ہے۔ اب یہ پیغام کس نے بھیجا ہے؟ اللہ پاک نے بھیجا ہے، فرشتوں کے ذریعے آیا ہے، سرکار علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے، اور حقیقت میں مجھے اور آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، مجھے اور آپ کو یعنی ہر مسلمان کو کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ ایک اور مقام پر یہی حدیث بڑے واضح الفاظ کے ساتھ آتی ہے، یہاں کنایا ہے، اس حدیث میں اس کنایہ کو کھول دیا گیا کہ جس ہستی نے گھر بنایا، اس ہستی سے مراد اللہ کی ذات ہے، اس ہستی سے مراد کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ اور اللہ کی ذات نے فرمایا کہ بلاؤ، اب بلانے والے مصطفیٰ کریم ہے، بلانے والے، اور وہ گھر کیا ہے؟ وہ جنت ہے، وہ گھر کیا ہے؟ جنت ہے، اور جو کھانے کا وسیع انتظام ہے وہ جنت کے اندر کھانے پینے کی نعمتیں ہیں، وہ جنت کے اندر کھانے پینے کی۔ اب غور کریں، اللہ کا پیغام کیا آیا؟ جو ان کی بات مان لے گا، فمن اجاب الداعیہ، جو بھی اس داعی کی بات پہ لبیک کہے گا، جو بھی اس بلانے والے کی بات کو مان لے گا، جو بھی ان کی بات کو، دخل الدار، اس کو جنت میں جانے کی اجازت ہوگی، اس کو جنت میں جانے کی کیا ہوگی؟ اجازت ہوگی، اور پھر جنتی نعمتیں کھانے کی بھی اس کو کیا ہوگی؟ اجازت ہوگی۔ اور جس نے اس ہستی کی بات کو یا تو سرے سے سن کے انکار کر دیا، جس طرح کے کافروں کا گروہ، جس طرح کے کافروں کا گروہ، وہ بھی کبھی نہیں آ سکتے، یا اس نے سنا تو ہے لیکن عمل نہیں کیا، اس نے سنا تو ہے لیکن عمل نہ کیا، وہ بھی ابتداءً اس طرف نہیں آ سکتا، وہ بھی ابتداءً جنت کی طرف نہیں آ سکتا۔ اور آخر میں عرض کرتا ہوں، آخر میں یہ بات کی گئی، فمن اطاع محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقد اطاع اللہ، ومن عصى محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقد عصى اللہ۔ فرشتے کہہ گئے کہ جس نے نبی علیہ السلام کی اتباع کر لی، من اطاع محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے بھی سرکار کی اطاعت کر لی، سرکار کی فرما برداری کر لی، اس نے اللہ کی فرما برداری کی ہے۔ اس نے کس کی فرما برداری کی؟ یہ حدیث بخاری عرض کر رہا ہوں جو مشکات میں بھی موجود۔ ومن عصى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے سرکار کی نافرمانی کی،
فقد اصلها، اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ کس کی نافرمانی کی ہے؟ اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ اب اس حدیث پہ آپ غور کریں، ایک مسلمان کے لیے قبر و آخرت اور دنیا کی زندگی میں کامیابی کا راز سوا اس کے اور کوئی سمجھ میں آتا ہے کہ بندہ سرکار علیہ السلام کی اتباع کرے۔ سرکار علیہ السلام کی کیا کرے؟ آپ علیہ السلام کی پیروی کرے، ورنہ یاد رہے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کلام، اور اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ آج لوگ شیطان کے پنجے میں اس قدر پھنس چکے ہیں کہ واضح طور پہ بھی قرآن و سنت ان کے سامنے ہو، ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیں گے، اپنے آپ کو تسلی، خیر ہے کچھ نہیں ہوتا۔ بھائی صاحب یہ کسی عام دنیاوی بادشاہ کا پیغام نہیں ہے کہ ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیں گے تو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ کسی محلے کے چودھری یا کسی ایم این اے پی اے کا پیغام نہیں ہے کہ سن کے نکال دیں گے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ اس مالک کا پیغام ہے کہ جس کی بارگاہ میں اس کے رسول اور انبیاء بھی اس کا خوف کرتے ہیں۔ ہم کس بات کی مولی ہے؟ آخر شیطان نے کس قدر دھوکے میں ہمیں ڈال رکھا ہے، کس قدر اس بے غیرت شیطان نے آج کے مسلمان کو اپنے پنجے میں قابو کر رکھا ہے کہ اس کو واضح طور پہ قرآن و سنت پہنچایا جا رہا ہے، یہ پھر بھی غفلت کا شکار ہے اور غفلت کی چادر کو تانے ہوئے ہے، پھر بھی اپنے آپ کو یہی کہتے ہوئے زندگی بسر کر رہا ہے، خیر ہے کچھ نہیں ہوتا۔ کچھ ہوتا ہے، یہ شریعت ہے، یہ تماشا نہیں ہے۔ یہاں جو مانے گا وہی داخلت دار ہوگا، ورنہ اللہ کے پیغام کو بھیجنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ یار رب کی ذات پیغام دے رہی ہے کہ محبوب آپ ہمارے دائی ہیں، ہماری طرف لوگوں کو بلانے والے ہیں۔ جس نے فمن اجاب الداعیہ، جس نے بھی آپ کی بات پہ لبیک کہا، جس نے بھی آپ کی بات کو سنا اور اس پر عمل کیا، آپ کی بات کو سنا اور اس پر عمل کیا، اللہ فرما رہا ہے داخل الجنہ، یعنی داخل الدار، کیونکہ اس دار سے مراد جنت ہے، وہ بندہ کہاں داخل ہوگا؟ اور جس نے نہ پکار سنی نہ عمل کیا تو فرمایا وہ پھر جنت میں داخل ہو سکتا۔ اب دیکھیں کون سی تردد، ابہام اور ایسا ڈاؤٹ ابھی باقی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس طریقے پہ چلیں۔ سرکار علیہ السلام کے طریقے کے علاوہ آخر کون سا ایسا طریقہ ہے جس کی وجہ سے اللہ راضی ہوتا ہے؟ کوئی ہے طریقہ، کوئی راستہ؟ بولنے تو صحیح یار، آپ کے محبوب علیہ السلام کی شان عرض کی جا رہی ہے، یہ سرکار کی شان نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اربوں خربوں لا تعداد اللہ کے بندے ہیں، فرما میرا بندہ وہی ہے جو میرے محبوب کی اتباع کرتا ہو۔ کتنی بڑی شان ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی، کتنی بڑی عزت و عظمت ہے آپ علیہ السلام کی کہ اللہ فرمائے کہ میرا ہونا ہے تو میرے محبوب کی غلامی اختیار کرو، میرا ہونا ہے تو میرے محبوب کے طریقے پہ چلو، پھر جنت میں میں تمہیں داخلہ دے دوں گا۔ اور اگر میرے محبوب کی بات پہ تم نے عمل نہ کیا تو اللہ نے محبوب کی بارگاہ میں جو فرشتوں کو بھیج کے پیغام پہنچایا ہے اس پیغام میں فرمایا جا رہا ہے ایسا بندہ کبھی بھی جنت کو جائے گا۔ اب غور کریں، یہاں سرکار کی سنت کی بات ہے، سنت مؤکدہ، سرکار کی شریعت کی بات ہے۔ اب ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے، جو آج اپنے آپ کو سمجھتا ہے میرے جیسا کوئی ترقی یافتہ انسان نہیں، میرے جیسا کوئی کامیاب انسان نہیں، میرے بھائی کامیابی تو نے کس چیز کو سمجھ رکھا ہے؟ مسلمان کے حق میں ترقی تو کس چیز کو سمجھتا ہے؟ صبح سے شام تک اللہ کی لعنت برسنے والے جو بندہ کام کرے وہ سمجھتا ہے میں کامیاب ہو رہا ہوں؟ کبھی گانے سن کے اللہ کی لعنت، کبھی فلم دیکھ کے اللہ کی لعنت، کبھی ڈرامے دیکھ کے اللہ کی لعنت کا موجب، اور جس جگہ بیٹھا ہے اس زمین پہ اللہ کی لعنت اتر رہی ہے، اس گھر پہ اللہ کی لعنت اتر رہی ہے، اور یہ سمجھتا ہے میرے جیسا کوئی کامیاب انسان نہیں ہے۔ غور کرنے والی بات ہے کہ نہیں؟ میرے بھائی یہ ہے ہماری شریعت، یہ ہے ہمارا دین۔ دین کسے کہانیوں کا نام نہیں، دین کھانے اور پکانے کا نام نہیں،
دین ہے رسول کائنات کی شریعت کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کا نام۔ اب کس قدر واضح جملے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا اللہ فرما رہا ہے وہ میرے گھر میں آئے گا، میرے دار میں آئے گا، اور اس دار سے مراد کیا ہے؟ جنت ہے۔ آخر پہ فرشتوں نے اسی حدیث کے آخر میں وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ۔ اب اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ کافر اور مسلم کی سیرت میں کیا فرق ہے، آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ معیار کیا ہے آپ کے پاس؟ کافر اور مسلمان کی سیرت، کافر اور مسلمان کے اعمال میں کوئی بندہ اگر سائل کھڑا ہو کے سوال کرے کہ ہمیں کیسا پتہ چلے گا کسی کی سیرت کو دیکھ کر، کسی کے کردار و اعمال کو دیکھ کر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان ہے اور یہ کافر ہے، یہ مسلمان ہے اور یہ؟ تو فرشتے اس کا جواب بھی دے گئے اسی حدیث کے اندر، کہے گئے وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ۔ فرمایا کافر اور مسلمان میں اگر فرق دیکھنا ہو، کافر اور مسلمان میں مر جانے کا مقام ہے ان مسلمانوں کے لیے جو اپنے محبوب کی شریعت پہ نہیں چلتے۔ اس جملے کو سنیں تو صحیح، رب نے کتنی بڑی بات فرشتوں کے اعتبار سے سرکار تک پہنچائی ہے۔ وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ۔ کافر اور مسلمان کے درمیان اگر کوئی فرق والی بات دیکھنا چاہتا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ محمد ہی فرق ہے، مسلمان کا کام محمد کی سیرت پہ ہوتا ہے اور کافر کا کام محمد کی سیرت کے خلاف ہوتا ہے۔ غور تو کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس، کردار کو دیکھ کے، افعال کو دیکھ کے، کرتوت کو دیکھ کے اگر آپ پہچان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کون ہے، میں تو اس کو جانتا نہیں، یہ کیا ہے، تو فرمایا فرشتوں نے آسان طریقہ ہے، اس کے کردار کو دیکھ، اس کے افعال کو دیکھ، اگر اس کا کردار سرکار کی شریعت کے مطابق ہے تو یہ مسلمان ہے، اگر اس کا کردار سرکار کی شریعت کے خلاف ہے تو فرشتوں نے کہا یہ کافر ہے۔ یہ کون ہے؟ اب ذرا غور تو کرو، ہمارے اندر جو ہمارے کردار ہیں اس فرق کی دنیا میں یہ کس طرف رہنمائی کرتے ہیں؟ کچھ نہیں ہوتا، بولنے سے کیا ہوتا؟ ایک بندے کا کردار قرآن کے خلاف، ایک شخص کا کردار سرکار کی حدیث کے خلاف، سرکار کی سنت کے خلاف، سرکار کی زندگی کے خلاف، میں اسی اپنے بھائی سے پوچھتا ہوں اس حدیث کی روشنی میں تو بتا تیرے کردار کیا محمدی ہے یا کفرستان والا ہے؟ بول لو تو صحیح یار، میں تو نہیں کہہ رہا، اللہ کا پیغام آپ کو سنایا، فرشتے یہی پیغام سرکار کی بارگاہ میں لے آئے، حضرت جابر نے سرکار سے سنا، حدیث چلتے چلتے امام بخاری تک پہنچی، انہوں نے صحیح بخاری میں نقل کر دی، اور صاحب مشکات تک پہنچی، انہوں نے مشکات میں نقل کر دی، ہم نے وہی حدیث اپنے بھائیوں کو عرض کر دی۔ محمد فرق بین الناس، اس جملے کو یاد رکھیں کہ کردار دیکھنا ہے کہ یہ کافر ہے یا مسلم ہے، تو فرشتے بتا گئے اے محبوب، اللہ فرما رہا ہے کافر اور مسلمان کے کردار میں فرق آپ ہیں، فرق کرنے والے آپ ہیں، پتہ چلے گا یہ مسلم ہے اور یہ کافر ہے، کہ جو آپ کی شریعت پہ چلے گا وہ نہ بھی کہے اللہ جو فرما رہا ہے یہ مسلمان ہے، یہ کون ہے؟ پھر اسے پوچھنے کی حاجت نہیں بھائی آپ کون ہوتے ہیں، مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، اس کا کردار، اس کی کردار سے جھلک ہی بتائے گی، اس کا کردار کی خوشبو ہی بتا دے گی کہ یہ خوشبو ہے سنت رسول ہے، یہ خوشبو ہے شریعت محمدیہ ہے، وہ شریعت کی خوشبو بتائے گی کہ یہ سرکار کا سچا غلام آ رہا ہے، یہ سرکار کا سچا عاشق آ رہا ہے۔ بتانے کی کیا ضرورت ہے، سرکار جیسے جن کے نبی ہوں وہ پھر بھی بتائے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں،
کوئی مزے کی بات نہ تھی، اس لیے بتا دیا جو ان سے محبت کرتا ہوگا اس کو بتانے کی حاجت نہیں، اس کا کردار ہی بتائے گا، یہ محمد ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا غور تو کرو، جب بندہ اپنی سیرت پہ غور کرے کہ فرشتے یہ کہہ گئے اللہ کی طرف سے، سرکار نے یہ فرمایا کہ مسلمان اور کافر کے کردار میں فرق سرکار علیہ السلام ہے، مسلمان کا ہر کام سرکار کی شریعت اور سنت کے مطابق اور کافر سرکار کی شریعت کے خلاف۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کسی کافر نے سرکار کی شریعت کو سمجھتے ہوئے سرکار علیہ السلام کی لباس والی سنت کو اپنایا ہو؟ بولے تو صحیح۔ اور کبھی آپ نے ایسا کوئی مسلمان دیکھا ہو، دیکھے ہوئے